मैं हॉल में वापस पहुंचा तो हेलन को खाने में मशगूल पाया। बर्ड अपनी मेज पर मौजूद था। उसकी और हेलन की मेजों के दरमियान कोई और मेज हायल नहीं थी। बर्ड बआसानी उसका बैग उड़ा सकता था। सिर्फ जाहिर का इंतजार था, जो ठीक 5 मिनट के बाद हॉल के दरवाजे से अंदर आता नजर आया। जाहिर ने महज एक लम्हा दरवाजे पर रुककर पोजीशन समझने की कोशिश की और फिर हालात साजगार देखकर उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मैं बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से उसे देख रहा था। जाहिर की निगाह हॉल की मेजों पर भटक रही थी, यूं जैसे वो बैठने के लिए किसी मुनासिब मेज का इंतखाब करना चाह रहा हो, लेकिन कोई फैसला न कर पा रहा हो। उसका अंदाज बड़ा फितरी था, अदाकारी का गुमान तक नहीं हो रहा था। जाहिर सब कुछ बड़ी बेसाख्तगी से कर रहा था। हेलन की मेज के दाएं जानिब से गुजरते वक्त जाहिर लड़खड़ाया। हेलन का वैनिटी बैग उसके बाएं जानिब वाली कुर्सी पर रखा था, जिस तरफ बर्ड था। जाहिर को लड़खड़ाते देखकर हेलन की नजरें जाहिर की तरफ उठ गईं और फिर जाहिर मुंह के बल फर्श पर गिरा। फर्श पर अगरचे कालीन बिछा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जाहिर के गिरने से खासी आवाज पैदा हुई। हेलन के अलावा नजदीकी मेजों के कई और लोगों की तवज्जो भी जाहिर की जानिब मबजूल हो गई, जो गिरने के बाद बड़ी तेजी से उठकर अपने कपड़े झाड़ रहा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और खिजालत नजर आ रही थी। मैं हैरान रह गया। अगर उसने मेरी हिदायत पर ऐसा न किया होता तो शायद मैं भी ये अंदाजा न कर सकता कि वो जानबूझकर गिरा होगा। जाहिर के लड़खड़ाते ही बर्ड अपनी कुर्सी से उठ गया था और फिर उसके गिरने पर वो हेलन की मेज पर यूं झुक गया जैसे गिरे हुए जाहिर को देख रहा हो, जबकि इस दौरान वो हेलन का बैग पार कर चुका था। हेलन की तमाम तर तवज्जो चूंकि जाहिर की तरफ थी, लिहाजा उसे पता ही न चल सका कि उसके साथ क्या सानेहा गुजर चुका है। जाहिर को उठते देख कर बर्ड अपनी कुर्सी पर वापस चला गया। मैंने सुकून की सांस ली। एक मुश्किल काम बड़ी आसानी से हो गया था और अब मुझे अपना रोल अदा करना था, जिसके लिए मुझे वक्त का इंतजार था। मैंने वक्त गुजारी के लिए जूस का एक गिलास मंगवाया और हौले हौले चुस्कियां लेने लगा। हेलन की तवज्जो अगरचे खाने की तरफ थी, लेकिन एक बार उसकी नजरें मुझसे भी मिली थीं। जाहिर एक मेज पर बैठ गया था। खाना खत्म करने के बाद हेलन ने बिल मंगवाया और मैं हरकत में आने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। बहरा बिल आया और हेलन ने बिल पर दर्ज रकम देखते हुए उस कुर्सी की तरफ हाथ बढ़ाया जहां उसने बैग रखा था, लेकिन वहां कुछ होता तो मिलता। हेलन की उंगलियां खाली कुर्सी से टकराई तो उसने चौंक कर कुर्सी की तरफ देखा। खाली कुर्सी उसका मुंह चिढ़ा रही थी। हेलन बौखलाए हुए अंदाज में झुककर मेज के नीचे झांकने लगी और फिर वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। बहरा मुअद्दबाना अंदाज में एक तरफ खड़ा था। उसने ये पूछने की जहमत नहीं की थी कि हेलन क्या तलाश कर रही है। हेलन ने बड़ी बेबसी से इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। बर्ड तो पहले ही वहां से रफू चक्कर हो चुका था। एक मैं ही था जो हेलन को देख रहा था। हेलन ने यह देख कर के मेरे अलावा कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं है, दोबारा मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में इल्तिजा थी, फरियाद थी कि देखो मैं मुश्किल में फंस गई हूँ, मेरी मदद करो। वो चंद लम्हे मुतवातिर मुझे देखती रही तो मैं अपनी कुर्सी से उठा और उसकी तरफ बढ़ा। उठते वक्त मैं जूस का ग्लास उठाना नहीं भूला था, जिसमें से अभी मैंने सिर्फ आधा जूस ही पिया था। मैंने उसके नजदीक पहुंचकर बड़ी शाइस्तगी से कहा, क्या बात है खातून, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। हेलन ने पलट कर वेटर को इशारा किया कि वो ठहर कर आए, और जब वेटर मुअद्दबाना अंदाज में सर खम करके चला गया तो उसने मुझसे कहा, मैंने अपना बैग इस कुर्सी पर रखा था, अब वो गायब है, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैंने मेज पर रखे हुए बिल की तरफ देखते हुए कहा, ओह तो ये बात है। कोई बात नहीं खातून, मैं समझता हूं कि आप जैसी मुअज़्ज़ज़ लड़की के लिए ये बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ रकम बतौर कर्ज दे सकता हूँ। मैं इसी होटल में मुकीम हूँ, एक आध रोज में तुम ये रकम मुझे लौटा देना। उसने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, मसला सिर्फ इतना सा नहीं है। फिर चौंक कर बोली, ओह आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए, फिर मैं आपको तफसील से बताती हूँ। मैंने कहा शुक्रिया, और उसके मुकाबिल वाली कुर्सी खींच कर बैठ गया। वो बोली, बात दरअसल ये है कि मेरे बैग में रकम के अलावा कुछ ऐसे अहम कागजात भी हैं जिनकी गुमशुदगी मेरे लिए बहुत से मसाइल खड़े कर सकती है। सबसे ज्यादा फिक्र मुझे उन कागजात की है। मैंने कहा, ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है, लेकिन सवाल ये है कि इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। वो बोली, तुम ही कुछ बताओ, मैं तो यहाँ किसी को जानती तक नहीं हूँ, तुम पहले आदमी हो जिससे इतनी गुफ्तगू भी हो गई। मैंने कहा, ठहरो मुझे सोचने दो। मैंने जहन पर जोर देने की अदाकारी की, फिर चौंक कर कहा, एक बात जहन में आई है, शायद उस पर अमल करके तुम्हारा बैग वापस मिल जाए, लेकिन इसके लिए हमें कुछ दूर चलना पड़ेगा। वो बोली, कहाँ? वो नर्वस नजर आने लगी। मैंने कहा, घबराओ मत, मेरा ख्याल है ये हरकत किसी उठाई गिरे की है, वरना इस होटल में निचले दर्जे के लोगों का गुजर कहाँ होता है। मुमकिन है कोई उचक्का इधर आ निकला हो। तुम्हें भी इल्म होगा कि ऐसे लोग कोई वारदात करने के बाद किसी सुनसान जगह का रुख करते हैं। यहाँ नजदीक ही एक पार्क है, मुमकिन है जिस उचक्के ने तुम्हारा बैग उड़ाया है वो वहाँ हमें मिल जाए। हेलन ने मायूसी से कहा, इतनी देर हो गई, अब वो हमें कहाँ मिल सकेगा।
میں نے کہا ایک موہوم امید پر کہہ رہا ہوں، ورنہ امکان تو واقعی نہیں ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ وہ چکا تمہارے بیگ میں سے رقم نکال کر بیگ وہیں پھینک گیا ہوگا، کاغذات اس کے کسی کام کے تو ہوں گے نہیں۔ ہیلن نے مستربانہ انداز میں کہا، اوہو پلیز، اگر تم وہاں تک میرے ساتھ چل سکو تو میں تمہاری بڑی مشکور ہوں گی۔ میں نے بل کی رقم پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، آؤ چلیں۔ میں ہیلن کے ساتھ ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ رات کے 9:15 بجے تھے اور واشنگٹن کی سڑکوں پر رونق تھی۔ ٹریفک کے علاوہ پیدل چلنے والوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ موسم قدرے خنک تھا، اس لیے توقع یہی تھی کہ پارک اس وقت سنسان ہی ہوگا۔ ہیلن غیر معمولی تیز رفتاری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ہم جلد ہی پارک تک پہنچ گئے اور ایک ساتھ پارک میں داخل ہو گئے۔ ہیلن نے ادھر ادھر دیکھا اور بولی، یہاں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے ایک نیم تاریک گوشے کی طرف اشارہ کیا، وہ دیکھو اس طرف، وہاں کوئی ہے، آؤ دیکھتے ہیں۔ ہیلن میرے ساتھ اس طرف بڑھی۔ میں نے دور سے ہی پہچان لیا تھا، وہ بڈ تھا، جو یقیناً ہیلن کے بیگ پر جھکا ہوا تھا۔ ہمیں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ چونک کر کھڑا ہو گیا اور پھر مخالف سمت میں چل دیا۔ میں نے ہانک لگائی، اے مسٹر، ذرا بات سنو، لیکن بڈ نے رکنے کی بجائے اپنی رفتار بڑھا دی۔ میں نے بھی اپنی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ ہیلن میرا ساتھ دینے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ پیچھے رہ گئی۔ اس اثناء میں بڈ نے دوڑنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ بڈ نے بیگ پھینک دیا اور میں اس کا مزید پیچھا کرنے کی بجائے رک کر ہیلن کا بیگ اٹھانے لگا۔ بیگ اٹھا کر میں واپس پلٹا۔ ہیلن تیزی سے میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے بیگ ہیلن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھو یہ کیا تمہارا ہی بیگ ہے؟ اس نے بیگ میرے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ اس نے ہیجانی لہجے میں کہا، ہاں ہاں یہی ہے، اور وہ کھلے ہوئے بیگ میں جھانکنے لگی۔ میں نے کہا، آؤ اطمینان سے بیٹھ کر چیک کر لو، مجھے یقین ہے کہ اس میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوئی ہوگی۔ میں ہیلن کو لے کر ایک نزدیکی بینچ کی طرف بڑھ گیا۔ میرے برابر میں بیٹھ کر ہیلن کچھ دیر وینٹی بیگ ٹٹولتی رہی، پھر حیرت انگیز لہجے میں بولی، اس میں سے تو کوئی چیز بھی کم نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے اس میں سے کسی چیز کے کم نہ ہونے کا تمہیں بہت ملال ہوا ہو۔ وہ گڑبڑا گئی، بولی، مجھے حیرت ہو رہی ہے، اسے کافی وقت ملا تھا، پھر آخر ہر چیز جوں کی توں کیوں موجود ہے؟ میں نے کہا، اسے ہوٹل سے نکلنے میں کچھ وقت لگا ہوگا۔ ایسے لوگ اندر سے بہت خوفزدہ رہتے ہیں، سمجھتے ہیں ہر شخص انہیں شبہ کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اس لیے اسے یہاں تک پہنچنے میں تاخیر ہو گئی ہوگی۔ ابھی شاید اس نے بیگ کھولا ہی تھا کہ ہم نازل ہو گئے اور اسے فرار ہونا پڑا۔ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ کیسے بھڑکا تھا؟ ہیلن نے کہا، ہاں ہاں میں نے دیکھا تھا۔ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں مسٹر۔ اوہ معاف کرنا، میں ذہنی طور پر اتنی پریشان تھی کہ اپنے محسن کا نام بھی نہیں پوچھ سکی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا، میرا نام ایلن ہے، ایلن گراہم، لیکن میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، جو کچھ میں نے کیا وہ میرا فرض تھا۔ وہ بولی، میں ہیلن ہوں، پورا نام ہیلن میئر ہے، تم چاہے کچھ بھی کہو، لیکن میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میں نے کہا، مت بھولو، لیکن اب یہاں سے اٹھ چلو، خون کی یہاں کچھ زیادہ ہی ہے، کہیں برف کی ڈلیوں میں نہ تبدیل ہو جائیں۔ ہیلن ہنستی ہوئی اٹھ گئی اور ہم پارک سے نکل آئے۔ میں نے کہا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑاتا ہوں، تم کہاں رہتی ہو؟ ہیلن نے میری بات اڑا کر کہا، ایک کپ کافی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، ایک نازک اندام تو شیزا کا مہمان بن کر مجھے بہت خوشی ہوگی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آؤ، ریستوران سامنے ہی موجود ہے۔ ہم دونوں ریستوران کی ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھ گئے اور ہیلن نے کافی کا آرڈر دے دیا۔ اس نے کافی آنے سے قبل ہی اپنے بیگ سے کچھ نوٹ نکال کر میری طرف بڑھائے، بولی، یہ لو، یہ وہ رقم ہے جو تم نے ادا کی تھی۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، رکھ لو، واپس کرنا کیا ضروری ہے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، بہت ضروری ہے، یہ رقم تم نے بطور قرض دی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ یہ رقم تم فوراً ہی واپس کر دو، پھر کبھی دے دینا؟ ہیلن نے کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، رقم ابھی واپس کروں یا بعد میں، رقم تو اتنی ہی ادا کرنی پڑے گی نا۔ میں نے کہا، بہت فرق پڑتا ہے، اس بہانے تم سے دوبارہ ملاقات کا امکان تو رہے گا۔ ہیلن نے مسکرا کر کہا، وہ تو ویسے بھی ہوتی رہے گی، تم اسی ہوٹل میں مقیم ہونا؟ میں نے پورے اشتیاق لہجے میں کہا، ہاں، کمرہ نمبر 312 میں۔ تم کب آؤ گی؟ ہیلن نے کہا، کل شام 7 بجے، کل میں تمہارے ساتھ ہی ڈنر کروں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا، لیکن خیال رہے کہ تم میری مہمان ہوگی۔ اس نے احتجاجی انداز میں کہا، یہ زیادتی ہوگی؟ نہیں نہیں، کل کا ڈنر میری طرف سے ہوگا۔ میں نے کہا، مجھے دیکھو، تم نے کافی کی دعوت دی جو میں نے بلاہل حجت قبول کر لی، کیا تم میری خواہش کا احترام نہیں کر سکتے؟ ہیلن نے بے بسی سے کہا، کیا کہہ رہے ہو تم نہیں جانتے کہ تمہاری وجہ سے میں کتنی بڑی زحمت سے بچی ہوں۔ اگر مجھے مہمان بنانا تمہاری خواہش ہے تو میں تمہاری اس خواہش کو کبھی رد نہیں کروں گی۔ ڈنر تو بہت معمولی سی بات ہے، کبھی مجھ سے کوئی بڑی خواہش کر کے دیکھنا، تمہاری کوئی بھی خواہش پوری کر کے مجھے جتنی خوشی ہوگی اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، شکریہ ہیلن، میرے لیے یہی بہت ہے کہ تم نے میری دعوت قبول کر لی، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہیلن عجیب سی نظروں سے دیکھ کر رہ گئی، پھر طویل سانس لے کر بولی، تم بہت اچھے آدمی ہو ایلن،
اتنے اچھے کہ جتنے اچھے آدمی کا میں نے صرف تصور ہی کیا تھا، اور آج سے پہلے مجھے یقین تھا کہ وہ صرف تصور ہی ہے۔ میں نے کہا میری ایک نصیحت یاد رکھنا ہیلن، آئندہ کسی کے بارے میں اتنی جلدی کوئی رائے قائم مت کرنا۔ خیر آؤ اب چلیں۔ ریستوران سے باہر نکلنے کے بعد ایک مرتبہ پھر میں نے اسے اس کے گھر تک چھوڑنے کی آفر کی، لیکن اس نے کہا کہ وہ خود ہی چلی جائے گی، اور میں اس سے رخصت ہو کر ہوٹل واپس آ گیا، جہاں میرے کمرے میں تہذیب کے ساتھ بڈ اور ظاہر بھی موجود تھے اور میرے ہی منتظر تھے۔ بڈ نے مجھے دیکھتے ہی ایک طویل سانس لی، بولا کل تک ہم پر آنکھیں نکالی جاتی تھیں، اور آج یہ عالم ہے کہ سنسان پارک میں خود گل چھرے اڑائے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک بڈ ہی تو لاوارث ہے جس پر سب غراتے ہیں۔ تہذیب نے کہا، اس کی بات کا تو جواب دینا ہی حماقت ہے، تم بتاؤ کیا رہا؟ میں نے کہا اس سے متعارف ہونے کی جو ترکیب اچانک ذہن میں آئی وہ بڑی کارگر ثابت ہوئی۔ بڈ نے کہا، اس کے لیے بھی تم بڈ کے محتاج تھے، اگر بڈ نہ ہوتا تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ ظاہر نے بڈ کی نقل اتاری، بولا، اور اگر ظاہر نہ ہوتا تو آپ کبھی اس کا بیگ نہیں اڑا سکتے تھے۔ بڈ بولا، اس سے متعارف ہونے کا یہ کوئی پہلا اور آخری طریقہ تو نہیں تھا، اور بھی بہت سے طریقے تھے، بس یہ ہے کہ اس طرح کام ذرا جلدی اور بہتر ہو گیا، کسی دوسرے طریقے میں ذرا دیر لگ جاتی۔ ظاہر نے کہا، اسے کیا معلوم ہوا چیف؟ میں نے کہا، ابھی میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا اور نہ ہی اس نے خود اپنے بارے میں کچھ بتایا، بس وہ اپنے بیگ کی گمشدگی پر بہت پریشان تھی اور اس کے بازیاب کرانے پر بار بار میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ بڈ نے کہا، جانتے ہو چیف اس کے بیگ میں کیا چیز تھی جس کے لیے وہ اس قدر پریشان ہو رہی تھی؟ میں نے کہا، نہیں، نہ میں نے پوچھا اور نہ اس نے بتایا، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ بڈ نے کہا، بڈ بہت بیوقوف آدمی ہے چیف، اس کا بیگ اڑا کر پہلے میں اپنے کمرے میں لے گیا، جہاں میں نے اچھی طرح اس کے بیگ کی تلاشی لی، اس کے بعد میں نے پارک کا رخ کیا۔ میں نے دانت پیس کر کہا، تو اب بتاتے کیوں نہیں اس بیگ میں کیا چیز تھی؟ بٹ نے کہا، اس ادارے کا شناختی کارڈ تھا چیف جہاں وہ کام کرتی ہے، اسے سب سے زیادہ فکر اس کارڈ کی رہی ہوگی۔ میں نے بٹ کو بغور دیکھا، کہا، اوہ، مگر ایک شناختی کارڈ کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہو جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ بٹ نے کہا، وہ خاص قسم کا شناختی کارڈ تھا چیف، اس پر درج شدہ ہدایات کے تحت کارڈ گم کرنے پر سخت سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ ایلن کی ملازمت زیادہ پرانی نہیں ہے، اس لیے اس نے کارڈ بیگ میں رکھنے کی حماقت کی ہوگی۔ میں نے کہا، تم اس کا کارڈ دیکھ چکے ہو بڈ؟ کیا ہیلن ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے؟ وہ بولا، یہ تو مجھے نہیں معلوم چیف، لیکن جس ادارے میں وہ کام کرتی ہے وہ جوہری ہتھیاروں سے ہی متعلق ہے۔ میں نے کہا، تب تو کام بن گیا بڈ، ہیلن میری بہت زیادہ ممنون احسان ہو گئی ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے ذریعے ہمارا کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی آئندہ کی حکمت عملی کے بارے میں کچھ باتیں طے کی اور پھر میٹنگ برخاست ہو گئی۔ بڈ اور ظاہر کے جانے کے بعد میں نے تہذیب سے کہا، کیا تم کام کی رفتار سے مطمئن ہو تہذیب؟ تہذیب نے جواب دیا، سچ پوچھو تو مجھے اس معاملے میں کچھ گڑبڑ معلوم ہو رہی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ سب کچھ تو ٹھیک ٹھاک ہوا ہے، گڑبڑ کیسی؟ وہ بولی، ہیلن کوئی بچی نہیں ہے لی، اس کا اتنی آسانی سے مطمئن ہو جانا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ تہذیب کی بات کسی حد تک درست تھی، ہیلن کا یوں مطمئن ہو جانا مجھے بھی کھٹکا تھا، لیکن میں اب بھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ہیلن کو مجھ پر کسی قسم کا شبہ نہ ہوا ہو، اور اس بات کا بھی امکان تھا کہ وہ میری طرف سے کھٹک گئی ہو اور مصلحتاً اس نے مجھ پر کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا ہو۔ تہذیب نے مجھے خیالات میں کھویا ہوا دیکھ کر ٹوکا، کیا سوچنے لگے علی؟ میں نے طویل سانس لے کر کہا، تم نے تو مجھے الجھن میں مبتلا کر دیا تہذیب۔ ہیلن کا رویہ تو میرے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ اس کے بنا پر ہم خود کو کسی خطرے میں محسوس کریں، تاہم اس امکان کو بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ میری طرف سے مشکوک ہو گئی ہو۔ تہذیب میری آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی، پھر اب تم نے کیا کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے کہا، ہمیں تو جو کچھ کرنا تھا کر ہی گزرے، اب خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ تہذیب نے سر کو اسباتی جنبش دی، بولی، میرا بھی یہی خیال ہے، ہمیں خاموش رہ کر انتظار کرنا ہوگا۔ ہمیں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر موجود شخصیت میرے لیے اجنبی تھی۔ ہیلو، دروازے پر موجود طویل قامت خاتون نے مسکرائے بغیر کہا۔ اس کے ہونٹ پتلے تھے، اتنے پتلے تھے کہ انہیں دیکھ کر یہ گمان گزرتا تھا کہ اس نے ہونٹ بھینچ رکھے ہیں۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں عجیب قسم کی سرد مہری تھی۔ میں نے جواباً اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، ہیلو، لیکن میں آپ کو پہچانا نہیں۔ اس نے ایک کارڈ نکال کر میری طرف بڑھایا، بولی، غالباً اس کے بعد کسی تعارف کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ کارڈ دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہو گئیں۔ اس کا تعلق سرکاری سراغ رساں ادارے سے تھا۔ گویا تہذیب کے خدشات عملاً سامنے آ گئے تھے۔ وہ یقیناً ہیلن والے معاملے ہی میں آئی تھی، اس کے علاوہ اس کی آمد کی کوئی اور وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں نے سراپا اخلاق بنتے ہوئے کہا، فرمائیے مس جیکلین، میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ جیکلین نے سرد لہجے میں کہا، میرے خیال میں گفتگو کرنے کے لیے یہ جگہ قطعی نامناسب ہے۔ میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، اوہ، مجھے خیال نہیں رہا
अंदर तशरीफ ले आइए। उसने कमरे में दाखिल होने के बाद बैठने से कबल कमरे पर एक नाकेदाना निगाह डाली, फिर सोफे पर बैठते हुए बोली, ये आपकी मिसेज हैं मिस्टर एलन ग्राहम? उसका इशारा तहजीब की तरफ था। मैंने कहा, जी नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। तहजीब का चेहरा सुर्ख हो गया। वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि अमेरिका में नौजवान जोड़े शादी किए बगैर एक दूसरे के साथ रहते हैं। बरसों इकट्ठे रहने के बावजूद आपस में शादी नहीं करते। वहाँ न तो अखलाकी तौर पर इसे बुरा समझा जाता है और ना ही ये कानूनन जुर्म है। यही वजह थी कि जैकलीन ने मेरी बात सुनकर किसी खास रद्द अमल का इजहार न किया। मैंने कहा, मैं मुंतजिर हूँ मैडम, आपकी यहाँ आमद बिला वजह तो नहीं हो सकती। जैकलीन ने चबा चबा कर कहा, मिस्टर एलन ग्राहम, ये एटमी दौर है। आज के दौर में एटमी हथियार हर मुल्क की जरूरत है। हमें फख्र है कि हमारा मुल्क इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एटमी कुव्वत है। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ रही थी। असल बात पर आने से कबल जैकलीन तमहीद बांध रही थी। एटमी हथियारों के हवाले से गुफ्तगू के आगाज का मतलब यही था कि वो हमारे आसाब शिकस्ता करना चाहती थी। मैंने हत्तुल इम्कान पुरसुकून लहजे में कहा, यह बात मेरे लिए काबिल फख्र है मैडम, हर अमरीकी के लिए काबिल फख्र है। वो बोली, इस इफ्तिखार को बरकरार रखने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं मिस्टर एलन ग्राहम, अरबों डॉलर सालाना खर्च होते हैं। मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा, यह पहला मौका है मैडम जैकलीन। इससे कबल तो मैंने कभी नहीं सुना कि हुकूमत इस ज़िमन में अपने अखराजात पूरे करने के लिए चंदा भी लेती है, या फिर ये कोई नई पॉलिसी है। जैकलीन ने सर्द निगाह से मुझे घूरा, लेकिन मेरे चेहरे पर मासूमियत के सिवा कुछ नहीं था। उसने चुपते हुए लहजे में कहा, मैं यहाँ चंदा लेने नहीं आई हूँ मिस्टर एलन ग्राहम। क्या तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि हमारा महकमा इन कामों के लिए नहीं है? मैंने खजिल हो जाने की अदाकारी की, कहा, ओह माफी चाहता हूँ। दरअसल तेजी से नताइज पर छलांग लगाने की आदत होती ही बुरी है। तहजीब ने सरजनिश करने वाले अंदाज में कहा, तुम हमेशा इसी तरह शर्मिंदा करवाते हो एलन, लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि मैडम जैकलीन कौन है। तुमने इनका तारुफ तक करवाने की जहमत नहीं की। मेरे बोलने से कबल ही जैकलीन ने तहजीब से अपना तारुफ करा दिया। तहजीब ने हैरत से पलकें झपकाई, फिर मुझे घूरते हुए बोली, तुम्हारे अखलाक को क्या हो गया है एलन? तुमने मैडम से कुछ पीने को भी नहीं पूछा। जैकलीन ने सर्द महरी से कहा, नहीं नहीं शुक्रिया, मैं एक अहम काम के सिलसिले में आई हूँ। तहजीब ने बड़ी खंदा पेशानी से कहा, फरमाइए। अपने मुल्क के किसी काम आकर हमें बहुत खुशी होगी। जैकलीन मुझसे मुखातिब हुई, आज तुम किसी हेलन नामी लड़की से मिले थे? उसकी बात सुनकर मैं संभल कर बैठ गया।